جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا. تو نے دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل. فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو، اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے. نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا. میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا. نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں، چوتھا بان ہی نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نہ تو ایمان ہے، نہ تو طاقت ہے، نہ تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. شاہ عبد الرحیم اور جسے دل بھی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا. فرماتے 1 سال غربت آ گئی، غریبی، آزمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی. گھر میں ٹوپیاں 2 تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی.
تھوڑے سے چنے خریدے، کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا، حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دی، درود پاک پڑھا۔ فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کے بھنے ہوئے چنے اور بس۔ فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا وہ میلاد کی بزم تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور بڑے بوجھل قدم کے یار مصطفیٰ کا میلاد جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے بوجھل قدموں سے عشاء پر، بڑا پریشان تھا، زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا، لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا، میرے نصیب جاگے، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تے حضور خواب میں آئے، سارا میرا شہر مہک گیا، تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں، اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہیں۔ حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیرے یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کا وصال ہوا نا تو ان کا ایک بھائی کبھی کبھی ملنے آتا تھا تو کہتا تھا تو پڑھا تھا، تو نے کچھ بھی نہیں بنایا، میں نے ان پڑھ ہو کے جائیدادیں بنائی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ان پڑھ ہو کے جائیدادیں۔ تو جناب سعدی کہنے لگے اس دن آنا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تو جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ گے تے کئی بک بک روڑ گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اس دن آنا جس دن جناب وہ شخص کہتا میں واقعی گیا، جب بابا جی کا جنازہ تھا میں نے بچوں کو بھی روتے دیکھا، میں نے غریب عورتوں کو چھتوں پہ روتے دیکھا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے اور بابے کی چارپائی چھوڑتا ہی نہیں، اور میں نے اس کو پکڑ کے کھینچا، میں نے کہا تیرا مولوی اور پیر سے کیا تعلق، تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو کبھی مسجد نہیں گیا۔ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا یہ میرا بھی مرشد تھا، میں غریب ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سارا شہر مجھے کمی کہتا تھا، پر بابا جب میرے پاس سے گزرتا تو گھوڑے سے اتر جاتا، مجھے سینے سے لگاتا، میرا ماتھا چومتا، اور میرا ماتھا چوم کے کہتا اپنے آپ کو کمی، چھوٹا اور حقیر نہ سمجھنا، تمہیں پتہ ہے بکریاں چرانا تو مدینے والے رسول کی سنت ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے مبارکہ ہے۔ تو کہتے ہیں 1 منٹ لگاتا تھا بابا، مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتا تھا، تو آج یہ گیا ہے تو مجھے کسی اور کا نہیں پتا، میرا سر ننگا کر گیا، اب مجھے کون عزتیں دے گا؟ بھائی وقار بڑھائے، عزت دیں، اور عزت کسی کو وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ عزت کریں گے تو معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صاحب عزت ہیں۔ کچھ درویش ہیں، درویش اللہ والے، جنہوں نے واقعی بند کیا ہوا ہے اپنے اوپر خواہشوں کا دروازہ، وہ کہتے نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ بند نہیں ہوتا، یاد رکھ لینا۔ کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دروازہ، خواہشات کا دروازہ اپنے اوپر وہ نہیں کھولتے۔ ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں۔ اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، منت کرتے ہیں کسی کی۔ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابے پیسے دے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی۔ ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا، تو کہنے لگا لینی ہے، تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری۔ بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے، تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے، تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جا، ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی۔ تو بچہ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں،
4 بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی, کہا حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے. سب لوگ چلے گئے تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے, مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی روندا رہندا, پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری کا. رونے والا ایک آ گیا تو سب کا کام بن گیا. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا, بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا, اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے. یہ مزاج ہے قوم کا, کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے, اور آپ چپ کر جائیں, خاموش ہو جائے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ. بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی, لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے اپنا. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا, ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری, چوتھی, پانچویں, بابے کا پیالہ خالی کا خالی. 2 دفعہ بھی, 4 دفعہ بھی. یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں, مانتے نہیں جلدی, کیونکہ کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو, اڑ جاتے. ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں, پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے. ایک بوری منگا لی, دوسری منگا لی, تیسری منگا لی. بابا خوش ہے, مطمئن ہے, چلو ڈالو, تم نے کہا تھا ملے گی. اب وہ مٹھی ڈالتا, کبھی اشرفیاں, کبھی ہیرے, کبھی چاندی, پر پتہ نہیں کدھر جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا.
وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا۔ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں، اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے۔ اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات کیا؟ بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے۔ لوگوں کے للے تللے، پریشانیاں، آزمائشیں، لالچ، ہوس، وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا بچی ہے، دولت ہی دولت بچی ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن، پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بال بچوں نے بھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا ناگن ہے، اس کا کام دسنا ہے، تو خیال کر۔ کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے؟ کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تھیندے، پاویں چولیاں دودھ پیائیے۔ اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، تو یہ ڈسے گی، بات ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ رکھ لیا گھر میں، بکری رکھی ہوئی تھی، پالتو بکری، بکری کو ناگن نے ڈس لیا، بکری تڑپ کے مر گئی۔ بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر، بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی۔ سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا۔ تو کہنے لگا چھوڑو، انڈا تو مل رہا ہے نا، اگرچہ ناگن ہے، انڈا تو آ رہا ہے نا۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا، گھوڑے کو ڈس لیا، تڑپ کے مرا گھوڑا۔ اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا۔ تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو، گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو۔ اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی۔ غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی خاوند دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے، وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔
اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا، جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا، ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا، میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ، میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، اب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات۔ دے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہوں، اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا، ہاں میرے پاس دولت بچی۔ نبی پاک دا کرن جمع آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر، راضی کہ نا کسی نے جوتے چوری کر لیے اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے، عقیدہ سے میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو وہ بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا، تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا، لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے۔ حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا، پیر سلامت ہیں تو جوتے اور بھی آئی جائیں گے، جوتے ہی گئے، پیر تو نہیں نہ گئے۔ تو شکر والی زندگی اپنائیں، شکوے سے باہر آ جائیں۔ ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوڑتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن ایک انگلی کاٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے، او جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی نہیں، دونوں آنکھیں، کدھر دیکھو جوانوں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، راضی رہن پیارے۔ ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، لوگ وہاں جمع ہیں، اس کی حالت یہ دیکھیں۔ میں نے کہا پھر غور کرو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، پیر کٹ جائیں، آنکھیں دونوں چلی جائیں، دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے، اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، آنکھیں تیری کوئی نہیں، تو شکر کس بات کا؟ پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں،
پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے۔ یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بے ایمان ہے، کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں، کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائق ہے۔ میرا وجود پورا نہیں، پر شکر ہے اللہ کا، اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں، رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے، دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے۔ مجھے صحیح بتانا، صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے، بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی، نئے مکان پر مٹھائی بانٹی، نئی نوکری ملی تو تحفے بانٹے، صحیح بتانا کبھی 2 نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کتنی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کی رات کی طرح چمکے گا۔ تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، میرے پاس گھر کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے، نبی پیغمبر اللہ کے نبی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کرنا۔ تجھے بن مانگے یہ نعمت ملی ہے، تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دوں کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا، اپنی زندگی شکر والی بنائی، اپنا مزاج شکر والا بنایا، اپنی طبیعت کے اندر۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا، کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرنے جانا ہے، تو میں نے کہا میں تو روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، رات کو میں 2 بجے 1 سے 2 بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا، اوکاڑا سے اور رینالا خرد وغیرہ سے ہو کر، اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا، پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑھی، اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آ کے درس دیا، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ، تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے۔ میں نے کہا تو کتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے، صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ بشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں جی سنیں بس بات سمیٹ میں لگاؤں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا۔ مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے، اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے ہے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے،
اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شروع کریں. اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے نہ تو سکون آئے گا. آخری بات سنیں. یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے. مشکل اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نوتیتیاں دا، پتہ ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم. تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا.
ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا، فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں.
بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا, ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ الوداع, آئے ہم پڑھتے. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا, اس لیے ایک رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا, تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے, دھیمی ہے, پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا, پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے, رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر, اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہ جائیں گے سمندر. فرماتے میری چیخیں نکل گئی, یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا, اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی, اور میں نے کہا حضور اٹھئے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو, میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا, چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے, حضور میں نہیں کرتا, اٹھا
فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. او بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے, سسکتے تھے. ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا, اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں. اقبال رو پڑے. اقبال, کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی, آخری. اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے. اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن, اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر, اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے اے اللہ, اگر تو نے ضرور لینا ہے اے اللہ, اگر ضرور ہی لینا حساب, اول تو میرا عذر مان لینا, میری کمزوری پہ رحم کرنا اے اللہ, میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا, اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا. اے اللہ مجھے شرم آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا, ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا, تو کیسے عمل کما, ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. حضرت ابو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا. فرماتے میں گیا, میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے. فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا, ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے, یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہے, یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے. جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے, معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے, معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں. معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا, پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا. حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے, اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں, جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر. وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا, جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی. یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے, ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں, ٹکٹیں, بے نمازی جاہل ان پڑھ پیر ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو, تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے. وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق, کوئی شاہی پلے نہیں, ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان, ڈٹا ہوا. یہ حساب سنے. کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو. حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری, رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہلایا, پانی پلایا, اٹھے, کہا حضور بات کی تھی حدیث سنائے, پھر رونے لگے. ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا, ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے, ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے, بے عزتی دنیا کی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا, 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں. کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا, سب سے پہلے علماء کا. رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں, تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے, لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے, لوگ
تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ. عمل موج بڑی کی نا تم نے, بتاؤ عمل. علماء عالم عرض کرے گا, اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا, میں قرآن کے درس دیتا تھا, میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا, میں جو بن سکا کیا. رب فرمائے گا نہیں, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں, مولانا صاحب کہیں, تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے, پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا. رب پوچھے گا تجھے طاقت دی, ہمت دی, بولنے کی صلاحیت دی, اپنے فضل سے دی, بتا کیا کما کے آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں, کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں, میں بھی تو عالم ہوں, میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں. لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے, انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی. دعا فرمائیں اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے, اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے, مالدار. رب فرمائے گا بول, کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی, تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی, تجھے وراثت میں میں نے مربے دیے, جائیدادیں دی. بتا وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے, کما کے لاتے تھے, ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا, بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے, مدرسے میں دیے, 30 دن افطاریاں پکاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے. ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں, لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے, اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا, یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا, تو لکھ دیا گیا, نعرے لگ گئے, اب جا دوڑ جا. اللہ جہنم میں پھینک دے گا. فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا. ہاں بھئی تجھے طاقت دی, ہمت دی, بتا کہاں خرچ کی, کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا. فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, بہادر کہیں, تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے, تمغہ حسن کارکردگی ملے سو مل گیا. میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے, اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. بھائیو عذاب کڑا ہے, عذاب سخت ہے, حساب سخت ہے, اور جو حساب لینے والا ہے اس کو. میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے, صفوں سے باہر آ جائے. ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے, تو جب وہ قد بھی بڑا تھا, جلال بھی بڑا تھا, اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے, تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے. 2 قسم کی چوٹ لگتی تھی. ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ, بڑی شرم آتی تھی. اور پھر جب وہ مارتے تھے اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی, بتایا نہیں جاتا تھا. وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے, اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا
وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کرے، یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے. یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کرے، ٹینشن پیدا کرے. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح. کوئی مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں. آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے. او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی. مال تو دے آئے تھے وارثوں کو، پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے. تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا. پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے. اب تو 1-2 نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا. اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے. تم پر بڑا زور دیا ہے. ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا. اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا. لیکن 2 باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی. ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر. آخرت کو مانو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے. جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے. قیامت قائم ہونا ضروری ہے. اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں. جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے. قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی. ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا. ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں۔ نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے، فریب، فراڈ، ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا۔ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی، اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے۔ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا، اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہے، میرے حکم کے پابند ہے سارے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا۔ باز نہیں آتا انسان باز بہانے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے تو سچ ابھی بھی نہیں آیا، کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا، جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔
کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے۔ حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا۔ جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب غوطے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صابی نے تفسیر صابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، روتا ہے، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی، کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔
روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار. جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہو اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی تو میرے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے مولانا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے
ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے. عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں. اپنا اپنا فرق ہے نا جی, ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. منت کرتے ہیں کسی کی. مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی, قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں, مجھے پریشانی لگی. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا, وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے, وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا, کہنے لگا لینی ہے. تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے, تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں, بیٹھ جا, ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا, رویا, کہنے لگا میں تو یتیم ہوں, 4 بہنیں چھوڑ کے آیا, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی, حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا. تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے. سب لوگ چلے گئے تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے, مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑنا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری, تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی روندا رہندا, پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. کا رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا, بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے. یہ مزاج ہے قوم کا, کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے. اور آپ چپ کر جائیں, خاموش ہو جائے, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والا فیس. بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی, لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا ہے, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا.
بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی، 2 دفعہ بھی 4 دفعہ بھی۔ یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مانتے نہیں جلدی، کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے ہیں۔ ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی۔ بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں کو، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا